فرائض ہیں، اس اس کی کوئی اس کا کوئی جواب، کوئی وجہ کسی ساتھی کے ذہن میں ہے؟ ایک نماز کے اندر ایک فرائض ہے، ایک نماز کے باہر فرائض جی، نماز کے چھ اندر ہے اور سات باہر ہیں، ایسے ہیں سب؟ چھ باہر ہیں سات اندر ہے، باہر، چھ باہر ہے سات اندر۔ تھوڑی آگے پیچھے ہوگی۔ جی حضرت۔ ساتھ اور باہر کسی ہے ساتھ؟ اندر۔ جی، یہ اصل میں وہ ہم اسی طرح یاد ہم نے کیا تھا کہ 13 فرائض ہیں، 7 باہر کے، 6 اندر کے۔ تو 7 جو باہر کے ہیں ان کو شرائط کہا جاتا ہے، اور یہ ایک عربی کا قاعدہ ہے، وہ آپ نوٹ بھی کر لیں اور انشاءاللہ آگے آپ کو کام بھی آئے گا، کہ شرط الشیء خارج عن الشیء، شرط الشیء خارج عن الشیء، کہ جو چیز کسی کے لیے شرط بن رہی ہو تو وہ جو شرط ہے وہ اس چیز سے ایک باہر کی چیز ہوگی۔ شرط الشیء خارج عن الشیء، یعنی کسی چیز کے لیے کوئی چیز شرط ہے تو وہ شرط اس چیز کے اندر نہیں ہوتی بلکہ باہر ہوتی ہے۔ جس طرح یہ نماز کے جو فرائض ہیں، جن کو ہم شرائط کہتے ہیں، تو ان کا نماز سے پہلے خیال رکھنا ہوتا ہے۔ نماز کے اندر ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے، بدن کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، یہ سارے نماز سے باہر کی چیزیں۔ اور جن چیزوں سے نماز بنتی ہے وہ، جن کو ہم اندر کے فرائض کہتے ہیں، فرائض بھی کہتے ہیں، ارکان بھی کہتے ہیں، اور ارکان جمع ہے رکن کی، رکن کہتے ہیں پلر کو، جس طرح وہ کالم ہوتے ہیں جس پر عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ تو چونکہ نماز قیام سے، قرات سے، رکوع سجود سے بنتی ہے، تو اس لیے ان اندر کے 6 فرائض کو ہم ارکان کہتے ہیں، ارکان جمع ہے رکن کی۔ تو یہ فرق ہے کہ وہ باہر کے 7 فرائض ان کو ہم شرائط بھی کہتے ہیں، اور وہ ہم نے طہارت میں وہ تقریباً ساری چیزیں ہم نے پڑھ لی، اس لیے ان کو یہاں ذکر نہیں کیا، اس لیے ان کو فرائض کہا ہے، ان کو شرائط کہا تھا۔ تو ٹوٹل تو وہ 13 ہی ہے۔ جی، یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ جی حضرت آ گئی۔ تو کون سے ساتھی پڑھیں گے آج؟ جی حضرت میں پڑھوں عبد الرحمن۔ یہ جی، عبد الرحمن بھائی پڑھ لیں۔ یہ مسئلہ نمبر 2 سے پڑھنا ہے حضرت، نماز کے فرائض۔ جی، نماز کے فرائض۔ نماز میں 6 چیزیں فرض ہیں۔ نمبر 1، نیت باندھتے وقت اللہ اکبر کہنا۔ نمبر 2، 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی کہنے کے برابر کھڑا رہنا۔ نمبر 3، قرآن مجید میں سے کوئی سورت یا آیت پڑھنا۔ نمبر 4، رکوع کرنا۔ نمبر 5، دونوں سجدے کرنا۔ نمبر 6، نماز کے آخر میں التحیات پڑھنے کے بقدر بیٹھنا۔ جی، ان کو آسان الفاظ میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ، نیت باندھتے وقت اللہ اکبر کہنا مطلب تکبیر تحریمہ، اور پھر دوسرا قیام، دوسرا قیام۔ یہ کسی ساتھی کا میرے خیال سے مائک کھلا ہوا ہے۔ یہ راشد علی بھائی، آپ کا مائک کھلا ہوا ہے، راشد علی خان۔ اور دوسرا ہے قیام، اور تیسرا قرات۔ اب قرات کتنی فرض ہے تو وہ انہوں نے اس کو لکھا ہے نا، کہ قرآن پاک میں سے کوئی صورت یا آیت پڑھنا، اور پھر چوتھا رکوع، اور پانچواں جو فرض ہے یا رکن ہے وہ دونوں سجدے ہیں، اور چھٹا ہے کہ آخری قاعدے میں التحیات کی مقدار بیٹھنا۔ التحیات کا پڑھنا واجب ہے لیکن التحیات کی مقدار بیٹھنا وہ فرض ہے۔ جی، سمجھ میں آ گیا یہ؟ جی حضرت، راشد بھائی اپنا مائک بند کر دیں۔ جی
راشد بھائی مائک بند کر دیں. آگے حضرت میں پڑھوں نماز کے واجبات. مان بھائی آپ ہوسٹ ہیں، آپ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ ہوئے؟ جی میں آپ ہیں؟ جی نماز کے واجبات. مسئلہ نمبر 3. نماز میں 14 چیزیں واجب کلاس ہیں. میں بھی میں نے منہ کہا۔ یہ ڈسٹرب کر رہے ہیں. نمبر 1 سورت پڑھنا. نمبر 2 فاتحہ کے ساتھ کوئی اور سورت ملانا. نمبر 3 جی فرائض کی ترتیب برقرار رکھنا، یعنی پہلے قیام پھر رکوع پھر سجدہ کرنا. نمبر 4 سورہ فاتحہ کو دوسری سورت سے پہلے پڑھنا. نمبر 5 2 رکعت پر بیٹھنا. نمبر 6 دونوں قاعدوں میں اتحیات پڑھنا. نمبر 7 وتر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھنا. نمبر 8 السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر نماز ختم کرنا. نمبر 9 فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں فاتحہ کے ساتھ سورہ یا آیت پڑھنا. نمبر 10 کسی بھی فرض اور واجب کو مقرر ادا کرنا. نمبر 11 عیدین کی نماز میں زائد تکبیرات کہنا. نمبر 12 ظہر اور عصر کی نمازوں میں ادا نہ کرنا، مقرر ادا، یہ جو 10 ادا نمبر نہ ہیں. کرنا. جی جناب. کسی بھی فرض اور واجب کو مقرر ادا نہ کرنا. نمبر 11 عیدین کی نماز میں زائد تکبیرات کہنا. نمبر 12 ظہر اور عصر کی نمازوں میں آہستہ قرات کرنا. نمبر 13 مغرب عشاء اور فجر میں امام کا آواز سے قرات کرنا. نمبر 14 تعدیل ارکان، یعنی ہر فرض میں کم از کم ایک تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ کی بقدر ٹھہرنا. جی ہاں سر. یہ کل جو واجبات ہیں تو یہ کسی ساتھی کو تبلیغ میں جس طرح یاد کرواتے ہیں اس طرح یاد ہے؟ 4 قیام کے اور 2 کی 3 جوڑیاں، اس طرح کسی کو ہے ذہن میں؟ جی استاد جی ذہن میں آ رہا ہے 4 قیام کے 2 کی 3 جوڑیاں، پھر ایک جو ہے وہ وطر کا اس طرح کر کے استاد جی جی ایک امام ہاں، کا شاید. جی ہاں، ایک 3 امام کے ہیں، نہیں ایک امام کا ہے، 3 انفرادی ہیں یا اس طرح میرے بھی کچھ وہ. اب وہ جو 4 قیام ہے نا وہ اس میں سے آپ تلاش کریں، سورہ فاتحہ پڑھنا اور سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی اور سورت ملانا، یہ بھی قیام کا ہے. اور پھر چوتھے نمبر پر جو ہے سورہ فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا. اور پھر جو 9ویں نمبر پر ہے فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں فاتحہ کے ساتھ سورت یا آیت پڑھنا. یہ 4 ہیں جن کا تعلق قیام سے ہے. سمجھ میں آ گئی؟ جی استاد جی. یعنی سورہ فاتحہ پڑھنا، سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی اور سورت کا ملانا وہ بھی واجب، اور پھر سورہ فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا، اور فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت یا آیت پڑھنا. یہ تو 4 ہو گئے قیام کے، اور پھر 2 کی 3 جوڑیاں ہیں. ایک تو تعدیل ارکان ہو گیا اور ایک ترتیب ارکان. ترتیب ارکان کون سے نمبر پہ؟ تیسرے نمبر پر استاد جی. جی بالکل، تیسرے نمبر پر ترتیب ارکان اور پھر تعدیل ارکان. آخری پہ. نمبر پہ. جی ایک جوڑی تو یہ ہو گئی، اور پھر دوسری جوڑی کون سی ہوگی؟
دوسرے قاعدے میں اتحیات کی مقدار بیٹھنا، اور دونوں قاعدوں میں اتحیات کا پڑھنا، کیونکہ آخری قاعدے میں اتحیات کی مقدار بیٹھنا فرض تھا، لیکن پہلے قاعدے میں اتحیات کی مقدار بیٹھنا یہ واجب ہے، اور دونوں قاعدوں میں اتحیات کا پڑھنا بھی واجب ہے، تو ایک جوڑی یہ ہوگا. صحیح. جی استاد جی، دو امام کی ہوگی یہ 12ویں اور 13ویں شاید. جی. ایک اور بھی جوڑی ہے. استاد جی میں نے نا اپنی ڈائری میں لکھے ہوئے ہیں، میں بعد میں دیکھ کے انشاءاللہ گروپ میں شیئر کر دوں گا اگر آپ کہیں گے تو. جی جی صحیح. اس میں اصل میں اس سے وہ تھوڑا یاد کرنا نا آسان ہے، کیونکہ یہ واجبات ہیں جن کا حکم یہ ہے کہ اگر وہ بولے سے چھوڑ دے تو پھر سجدہ سہو ہے، اور اگر جان بوجھ کر چھوڑے تو پھر نماز کا اعادہ ضروری ہے. جی استاد. جی آگے چلیں. یہ ساتھیوں کو زبانی یاد کرنی. فرائض تو اکثر یاد ہوتے ہیں، لیکن واجبات وہ اکثر ذہن میں نہیں آتے. تو اگر یہ سارے ساتھی یاد کر لیں، اور انشاءاللہ وہ اس یہ جو ترتیب ہے اس کے ساتھ اگر عثمان بھائی انشاءاللہ گروپ میں شیئر کر دیں گے، تو اس ترتیب سے اگر آپ یاد کر لیں تو آسانی ہوگی. پھر کل کوشش کریں گے کچھ ساتھیوں سے سن بھی لیں گے انشاءاللہ. جی بہتر. جی ساری ایک آگے چلیں. سوال. واجبات سے متعلق بعض مسائل. جی سر میں پڑھوں کوئی اور پڑھے سر؟ سر جی آواز آ رہی ہے آپ؟ جی جی ہلو. جی. جی جی سر ایک سوال یہ تھا کہ یہاں پہ عموماً میں چونکہ یہاں پہ انگلینڈ میں ہوتا ہوں تو نو مسلم ہوتے ہیں الحمدللہ نا، وہاں سے کلمہ پڑھتے ہیں، تو ان کو نماز حاضر مکمل تو نہیں آتی، تو اگر وہ صرف فرائض ادا کر لے اور ان کو فرائض سکھلا دیے جائیں، ایک قرآن کی آیت سکھلا دی جائے، تو کیا نماز قائم ہو جائے گی واجبات کے بغیر؟ جی اسی طرح ہی ہے کہ جس طرح وہ دعائے قنوت اگر کسی کو یاد نہ ہو تو پھر ربنا آتنا فی الدنیا یا وہ پڑھتا رہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کوشش کرتا رہے کہ دعائے قنوت کو یاد کرنے کی. تو کیونکہ واجبات کا حکم بھی بس وہ فرض اور واجب میں یہ فرق ہوتا ہے کہ فرض وہ دلیل قطعی سے ثابت ہوتے ہیں، اور واجب وہ دلیل ضنی سے، وہ دلائل کی انشاءاللہ آپ آگے بڑی کتابوں میں پڑھیں گے. بس تھوڑا سا یہ فرق ہوتا ہے، باقی حکم کے اعتبار سے دونوں ایک جیسے ہیں، بلکہ بعض حضرات کے نزدیک تو واجب فرض کی طرح ہی ہوتا ہے. جی صحیح. تو ساری اس میں کیا کیا جائے پھر جو نئے ساتھی نو مسلم ہوتے ہیں ان کی جی طرف ان کو بھی؟ آہستہ آہستہ وہ یہ بھی یاد کروائے جائیں ان کو، یعنی جس طرح ترتیب ہے کہ پہلے فرائض، پھر واجبات، پھر سنن، یعنی جتنی بھی چیزوں کے فرائض ہیں، نماز کے، وضو کے، غسل کے، کیونکہ فرائض کا درجہ پہلے نمبر پر ہے تو پہلے وہ یاد کروائے جائیں، اس کے بعد پھر ساری چیزوں کے واجبات یاد کروائے جائیں، پھر سنن یاد کروائی جائیں. جی صحیح، بہت مناسب. جی آگے چلیں. واجبات سے متعلق بعض مسائل. مسئلہ نمبر 4. واجبات نماز میں سے اگر کوئی جان بوجھ کر چھوڑ دے تو نماز دوبارہ پڑھنا واجب ہے. دوبارہ نہیں پڑھے گا تو گناہگار ہوگا، البتہ فرض ادا ہو جائے گا. اگر بھول کر کوئی واجب چھوڑ دے تو سجدہ سہو کرنے سے نماز پوری ہو جاتی ہے. واجب چھوڑنے کی چند صورتیں یہ ہیں: سورہ فاتحہ نہ پڑھے، صرف سورہ فاتحہ پڑھے. اس سورہ فاتحہ نہ پڑھے، صرف سورہ فاتحہ پڑھے، اس کے ساتھ کوئی سورت یا کوئی آیت نہ ملائے. 2 رکعت کے بعد نہ بیٹھے بلکہ فوراً تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے. کھڑا ہو جائے، بیٹھ تو جائے لیکن اتحیات نہ پڑھے وغیرہ. حضرت یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. یہ اصل میں الگ الگ، جی الگ الگ چیزیں، وہ کامہ بھی لگائی ہے اس لیے وہ
پہلی جو مثال انہوں نے دی ہے نا وہ صرف یہ ہے، سورہ فاتحہ نہ پڑھے، یہ پہلی مثال ہے۔ اور دوسری جو مثال ہے وہ یہ سورہ فاتحہ، صرف سورہ فاتحہ پڑھے، اس کے ساتھ کوئی صورت نہ ملائے، یہ دوسری مثال ہو گئی۔ اور تیسری مثال کون سی ہو گئی؟ 2 رکعت کے بعد نہ بیٹھے بلکہ فوراً تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے، یہ تیسری مثال ہے۔ اور چوتھی مثال، بیٹھ تو گیا دوسری رکعت میں لیکن اتحیات نہیں پڑھی، کیونکہ اتحیات کا پڑھنا بھی واجب ہے۔ تو یہ 4 مثالیں دیے۔ جی حضرت۔ مسئلہ نمبر 5، کے وقت اگر پیشانی زمین پر رکھے اور ناک نہ رکھے تو بھی نماز درست ہے، اور اگر صرف ناک زمین پر لگائی تو نماز نہیں ہوئی، چاہے قصداً ایسا کیا ہو یا بھول کر، دونوں کا یہی حکم ہے۔ البتہ اگر کوئی مجبوری ہو تو فقط ناک لگانا بھی درست ہے۔ مسئلہ نمبر 6، جی، اور ساتھی پڑھیں آگے۔ کون پڑھیں گے؟ بھائی نور امین ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ نمبر 7، سورت کو الحمدللہ سے پہلے پڑھے۔ سورت کو 6 نمبر مسئلہ تھا، الحمدللہ سے 6 نمبر مسئلہ۔ جی 6 نمبر۔ جی، نماز کے آخر میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کی بجائے باتیں شروع کر دے، یا اٹھ کر چلا جائے، یا کوئی اور ایسا کام کرے جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، تو اس کا حکم بھی یہی ہے کہ فرض ادا ہو جائے گا، لیکن نماز دوبارہ پڑھنا واجب ہوگی۔ اگر دوبارہ نہ پڑھی تو گناہ گار ہوگا۔ حضرت یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جی وہ اصل میں کسی نے نا پرنٹنگ والے سے ہی کوئی غلطی ہو گئی، انہوں نے وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے ساتھ وہ برکات بھی ملا لیا، یہ پرنٹنگ والے کی کوئی غلطی ہے۔ اچھا اچھا، اور باقی یہ ایک ہم نے تو 13 فرائض پڑھے، لیکن آپ انشاءاللہ فقہ کی کتابوں میں پڑھیں گے کہ ایک اور فرض بھی ہے جس کو کہا جاتا ہے خروج بے سنعی۔ خروج کی معنی ہے نکلنا، اور بے سنعی، سن صاد کے ساتھ، صاد نون عین اور ہا، یہ آپ کو فقہ کی کتابوں میں ملے گا کہ اپنی مرضی سے نماز سے نکلنا، کیونکہ لفظ سلام کے ساتھ نماز کو ختم کرنا یہ واجب ہے، لیکن اپنی مرضی سے مطلب کوئی ایسا کام کر لیا جو نماز کے خلاف ہے، جس طرح یہاں مثالیں دی ہیں کہ السلام علیکم کے بجائے باتیں شروع کر دے، یہ بھی خروج بے سنعی ہی ہے، اپنی مرضی سے نماز سے نکل گیا، یا اٹھ کر چلا جائے، یا اور کوئی ایسا کام کرے جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، تو اس کا بھی یہی حکم ہے کہ فرض ادا ہو جائے، لیکن چونکہ اس نے اصل لفظ سلام نہیں کہا، واجب رہ گیا، اس لیے اس کو، اور چونکہ جان بوجھ کر کیا ہے تو پھر نماز کا اعادہ ہوگا۔ سمجھ میں آ جی گیا یہ بہتر، مسئلہ؟ جی جی جی۔ آگے چلیں۔ حضرت یہ جو لوگ حرم شریف میں نماز پڑھتے ہیں پہلی صف میں، تو امام صاحب کے جی سلام جی پھیرنے سے پہلے ہی وہ نماز سے خارج ہو کے نا حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے دوڑ پڑتے ہیں، تو کیا ان کی نماز صحیح ہے حضرت؟ صحیح، نہیں امام کی مطابقت تو ضروری ہے، تو جی جی، وہ بس امام لا علمی پہلے ہی میں اس نکل، طرح کرتے ہوں گے حجری۔ جی ہاں جی ہاں، امام کی مطابقت ضروری ہے۔ جی، امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد یعنی ہم نماز سے نکلتے ہیں۔ جی ہاں جی ہاں۔ جی صحیح۔ مسئلہ نمبر 7، سورت کو الحمدللہ سے پہلے پڑھے، سورت کے بعد سیدھا کھڑا نہ ہو بلکہ ذرا سا اوپر ہو کر سجدے میں چلا جائے، دونوں سجدوں کے درمیان اطمینان سے نہ بیٹھے، تب بھی نماز دہرانا ضروری ہے۔ اگر بھول کر ایسا کیا تو سجدہ صاحب کر لے۔ قرأت کی یہ واجب وہی مقدار، یہ وہی تعدیل ارکان کی مثال دی ہے کہ ایک تو کہا کہ سورت کو الحمدللہ سے پہلے پڑھے، یہ تو آگے پیچھے ہو گیا نا، یعنی سورہ فاتحہ پہلے پڑھنی تھی لیکن اس نے سورت پہلے پڑھ لی، اور پھر اس سے آگے جو ذکر کیا نا کہ رکوع کے بعد سیدھا کھڑا نہیں ہوا بلکہ بس تھوڑا سا اوپر اٹھا، اور یہ تعدیل ارکان اس کا رہے، یعنی ہاں ایک جوڑی جو وہ ذہن سے نکل گئی تھی نا، وہ کوما جلسہ تھی، کوما جلسہ، کوما بھی واجب اور جلسہ بھی چل واجب ہے، تو یہاں دیکھیں اس نے کوما نہیں کیا،
اور دونوں سجدوں کے درمیان اطمینان سے نہیں بیٹھا، جس کو ہم جلسہ کہتے ہیں، وہ نہیں کیا، وہ تین جوڑیاں یہ ہو گئیں، ایک تعدیل ارکان، ترتیب ارکان، اور ایک دونوں دوسرے قاعدے میں اتحیات کی مقدار بیٹھنا، اور دونوں قاعدوں میں اتحیات کا پڑھنا، یہ دوسری جوڑی ہو گئی، اور تیسری جوڑی ہے قوما جلسہ۔ تو یہاں جی اس نے قوما اور جلسہ نہیں کیا جو واجب تھا، اس لیے سجدہ سہو۔ جی جی، قرات کی واجب مقدار۔ مسئلہ نمبر 8، الحمد کے بعد کم از کم 3 آیتیں یا ایک بڑی آیت جو 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہو پڑھنا واجب ہے۔ مسئلہ اور نمبر ساتھی 9۔ پڑھیں۔ جی جی، مسئلہ نمبر 9، دونوں سجدوں کے درمیان میں اچھی طرح نہیں بیٹھا بلکہ ذرا سا سر اٹھا کر دوسرا سجدہ کر لیا تو ایک ہی سجدہ ہوا، دونوں سجدے ادا نہیں ہوئے اور نماز بالکل نہیں ہوئی، اور اگر اتنا اٹھا کہ بیٹھنے کے قریب ہو گیا تو فرض ادا ہو جائے گا، لیکن واجب چھوڑ دینے کی وجہ سے نماز دوبارہ دہرانا ضروری ہے۔ اگر بھول کر ایسا کیا تو سجدہ سہو کر لے۔ یہاں واجب کون سا چھوٹا ہے؟ اور سجی کو جلسہ۔ جلسہ چھوٹا ہے، صحیح۔ مسئلہ نمبر 10، پہلی 2 رکعتوں میں الحمد کے ساتھ صورت ملانا واجب ہے۔ اگر کوئی پہلی رکعتوں میں فقط الحمد پڑھے، صورت نہ ملائے یا الحمد بھی نہ پڑھے تو آخری رکعتوں میں الحمد کے ساتھ صورت ملانا مستحب ہے۔ پھر اگر قصدن ایسا کیا ہے تو دوبارہ نماز پڑھے، اور اگر بھول کر کیا ہو تو سجدہ سہو کر لے۔ جی نرم چیز پر سجدہ۔ حضرت اس میں ایک سوال تھا، اگر پہلی رکعت میں بھول گئے سنتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ صورت نہیں ملا سکے اور آخری میں پھر تو سجدہ سہو آ جائے، ہاں اس میں آ جائے گا۔ فرض میں اگر اکیلے ہوں تو اس میں پھر کیا صورت ہے حضرت؟ یعنی وہ اصل میں سنتوں میں تو چاروں رکعتوں میں سورہ فاتحہ ہاں کے صورت ساتھ چاروں سورت کو چاروں میں حضرت فرض کا سوال جی تھا، ہاں، اگر اکیلے میں پڑھ رہے تو ہاں اس میں پھر فرض۔ یہ کہ اگر پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت نہیں ملائی تو لکھا ہے کہ اگر بھولے سے ایسا کیا ہے تو آخری 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت کو ملا لے، یہ بہتر ہے۔ واجب تو اس پر یعنی سجدہ سہو تو اس پر وہ ڈیو ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی مستحب یہ ہے کہ آخری 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملا دی، لیکن پھر بھی اس کو وہ سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے حضرت، میرا یہ سوال تھا، اوکے حضرت، جی شکریہ۔ جی چلیں۔ نرم چیز پر سجدہ۔ مسئلہ نمبر 11، اگر گھاس پھوس یا روئی وغیرہ پر سجدہ کرے تو سر کو خوب دبا کر سجدہ کرے، اتنا دبائے کہ اس سے زیادہ نہ دب سکے۔ اگر اوپر اوپر سر رکھ دیا، دبایا نہیں تو سجدہ نہیں ہوا، چاہے قصدن ایسا کیا ہو یا بھول کر۔ جی یہ مسئلہ یعنی اہم مسئلہ ہے، اکثر وہ نرم جگہ پر سجدہ کرنے، یعنی وہ فوم وغیرہ یا کوئی ایسی چیز ہو تو اس میں یہ مسائل ہوتے ہیں۔ اور ساتھی پڑھیں آگے۔ مسئلہ نمبر 12، جی منفرد نماز میں سورہ فاتحہ اور سورت وغیرہ ساری چیزیں آہستہ اور چپکے سے پڑھے، لیکن اس طرح پڑھنا چاہیے کہ خود اپنے کان میں آواز ضرور آئے۔ اگر اپنی آواز خود اپنے آپ کو بھی نہ سنائی دے تو نماز نہیں ہوگی۔ یہ قول علامہ ہندوانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جس میں زیادہ احتیاط ہے، اور ایک قول امام کرخی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ صرف حروف کی صحیح ادائیگی کافی ہے، اگرچہ خود بھی نہ سن سکے۔ امام کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر عمل کرنے والے کی نماز بھی ہو جائے گی۔ جی، یعنی وہ اکثر وہ ہونٹ نہیں ہلتے، صرف وہ دل ہی دل میں پڑھ رہا ہوتا ہے، تو ہونٹوں کا ہلنا بھی ضروری ہے، لیکن وہ آگے تھوڑی سی گنجائش بھی دے دی کہ امام کرخی رحمہ اللہ وہ بھی احناف میں سے ہیں، اور ان کے قول پر بھی ان کے مسلک کے مطابق کچھ گنجائش ہے کہ اگر ہونٹ نہ بھی ہلے تو بھی نماز ہو جائے گی۔ نماز کی سنت ہے بس حضرت، میرے جیسے خیال سے سنت ہے، پھر انشاءاللہ وہ کل پڑھ لیں گے، تو یہ واجبات سارے ساتھی کوشش کریں کہ یاد کر لیں زبانی۔
ٹھیک ہے صحیح؟ ٹھیک یہ ہے سچ انشاءاللہ. ہے. جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ.